کہ مخصوص جانور مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ تین چیزیں اس میں قابل غور ہیں تعریف میں، جو میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ مخصوص جانور، پھر میں نے کہا مخصوص شرائط، پھر میں نے کہا مخصوص اوقات۔ حلال جانور کو اگر ذبح کیا جائے، صدقہ کیا جائے، عام صدقہ، تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ لیکن قربانی کے لیے ہر حلال جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی کے لیے کچھ مخصوص جانور ہیں، ان جانوروں کو ہم اگر قربانی کریں گے تو تب قربانی ہماری ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سے اگر کوئی بندہ مرغی ذبح کرنا چاہے اللہ کے راستے میں کہ میں قربانی کرتا ہوں، تو نہیں ہوگی، کیونکہ مخصوص جانور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں نا کہ ہرن کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو میں ہرن کو ذبح کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص جانور نہیں ہے۔ قربانی کی تعریف میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا ہے کہ مخصوص جانور ہو۔ تو مخصوص جانور کون کون سے ہیں؟ سب بکرا بکری، اس کے بعد آتا ہے دمبا بھیڑ، یہ بھی مخصوص جانور ہیں قربانی کے، بکرا بکری کی جنس میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر آئے تو بیل گائے، نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہوگی۔ اسی کی جنس میں آتا ہے بھینس اور بھینسا، ان کی قربانی بھی ہوگی، یہ بھی مخصوص جانور ہیں۔ اب تک 4 جانور میں نے آپ کے سامنے مخصوص رکھے ہیں کہ بکرا بکری، بھیڑ اور دمبا، بیل گائے، بھینس اور بھینسا۔ بیل گائے کی نسل سے بھینس اور بھینسا ہیں، ان کے تابع ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل بھی جب بیان کیے جاتے ہیں تو جو بیلوں اور گائے کا نصاب ہوتا ہے وہی بھینس اور بھینسے کا ہوتا ہے۔ ان کو اگر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ قربانی بنتی ہے۔ اس کا ایسا جانور ہے جو سال سے کم ہے، 1 منٹ بھی کم ہے، اس کو ذبح کر دیں۔ بکرا موٹا تازہ ہے، بہت اس کے اندر گوشت بھی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ عمر کے لحاظ سے تھوڑا کم ہے، 1 منٹ ہی کیوں، 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ کم ہو، وہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہوگا، اس سے بندے کی قربانی نہیں ادا ہوگی۔ تو اس کے لیے عمر کا تعین ہونا ضروری ہے۔ تو عمروں کا تعین بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ بکرا بکری اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ دمبے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے بھی ہوں، لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ موٹے تازے ہوں، کہ دور سے دیکھنے والا بندہ انہیں دیکھے تو اسے سال کے نظر آئے، وہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانوروں میں آئے تو بیل، بھینس، بھینسا، گائے، ان کے لیے 2 سال کی شرط ہے۔ اس سے بڑے جانوروں میں آئے تو اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کی شرط ہے۔ اگر ان عمروں سے کم ہوں گے یہ جانور تو قربانی نہیں ہوگی۔ عمروں کا حساب کیسے کرنا پڑے گا؟ یہ قمری لحاظ سے ہوتا ہے، چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع لنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ ذی الحج شریف کا مہینہ ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے عشرہ ذی الحج کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور اس میں یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحج کے ایک عمل کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں 10ویں ذی الحج کو بندہ مومن کا اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور کا خون بہانا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس پر تفصیلاً اس دن گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں قربانی کے مسائل بیان کروں گا۔ تو آج جو میرے پاس وقت ہے اس کے اندر قربانی کے مسائل بغیر کسی تمہید کے، جو سب کو جاننے ضروری ہیں، کیونکہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوتی ہے جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق قربانی دی جائے۔
اور قربانی کی یہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، قربانی کرنا، یہ بہت اسلام کے اندر قدیم روایت ہے۔ یہ صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی قربانی تھی۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس آیت سے ہمیں قربانی کا ایک مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم کو پھیلانے کے لیے آپ کی شریعت میں ظاہر ہے اس وقت تو کوئی اور علیحدہ کوئی قبیلہ تو تھا نہیں، کوئی اور شخص تھا نہیں، کوئی اور مرد و عورت تھے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پسلی سے جناب حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا، پھر وہاں سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ تو آپ کی شریعت میں یہ تھا کہ جوڑا جوڑا آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوا کرتی تھی، صبح اور شام یا ایک جوڑا بچہ اور بچی پیدا ہوتے تو اگلا جوڑا بچہ اور بچی پیدا ہوتے، تو اب وہاں شادی کا جو سلسلہ تھا، نکاح کا جو سلسلہ تھا، وہ اس طرح تھا کہ جو جوڑا ایک وقت میں پیدا ہوتا ان کا نکاح اگلے وقت میں پیدا ہونے والوں کے ساتھ ہوتا، یعنی اس مرد کا نکاح اس عورت سے ہوتا اور اس عورت کا نکاح اس مرد سے ہوتا۔ اس طریقے سے نسل انسانی کی ابتدا شروع ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے جو دو بیٹے تھے ان میں ایک مشہور ہوا قابیل کے نام سے اور ایک مشہور ہوا حابیل کے نام سے۔ ان کی پہچان اس طرح ہے کہ قابیل کے شروع میں کاف آتا ہے تو یہ قاتل تھا، حابیل کے شروع میں ہاں آتی ہے تو یہ ہلاک ہونے والا تھا، مقتول تھا۔ اب یہاں سے جھگڑا شروع ہوا تو قابیل نے حابیل کو کہا، قرآن کہتا ہے، میرے پاس اتنی تفصیل بیان کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ اے محبوب اپنی امت میں ان دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کریں، حق واقعہ بیان کریں۔ اذ قربا قربانا، اب یہاں سے قربانی شروع ہوئی کہ جب دونوں نے قربانی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انہیں کہو نا کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کریں، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی وہ سچا، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ جھوٹا۔ اب قرآن کہتا ہے اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قانون قدرت بنایا تھا، جو تقدیر تھی ہونا تو اسی طرح تھا، لیکن ہم تو اسباب کو دیکھ رہے ہیں نا کہ قابیل نے جو قربانی کی تو اس نے ذمہ داری کرتا تھا، اس کے پاس جو تھے لیکن وہ سڑے ہوئے جو تھے، کھانے کے قابل نہیں تھے، اس نے وہ قربان کیا، صدقہ کیا۔ قربانی کا ایک معنی صدقہ بھی ہوتا ہے۔ جناب حابیل نے موٹا تازہ دمبا صدقہ کیا، جو انہیں خود پسند تھا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اب وہاں اس وقت حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، آپ کی میلاد سے پہلے، یہ آپ کی میلاد کا صدقہ ہے کہ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو گوشت خود کھاتے ہیں، ثواب ہمیں مل جاتا ہے، ورنہ پہلے امتوں کو یہ ثواب اس طرح میسر نہیں تھا۔ اس وقت بھی طریقہ یہی تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جاتا، قربانی کی جاتی، اسے کھلے آسمان تلے زمین پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی وہ کھا جاتی، آگ آئی وہ دمبا تو اٹھا کر لے گئی، لیکن ان جو کو اس نے کچھ نہ کہا۔ اب یہ قابیل ظاہر ہے بگڑا ہوا تھا، اس نے بگڑنا تھا، اس کے مقدر میں ہی بگڑنا تھا، جہنم تھی، تو اس نے فوراً کہا قال لاقتلنک، اس نے اسے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میری کیوں نہیں قربانی قبول ہوئی، تیری کیوں قبول ہو گئی۔ تو یہاں سے وہ سارا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اچھا مال صدقہ کرے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اب قربانی کہتے کس کو ہے؟ اب اپنی شریعت محمدیہ میں ہے نا، اپنے مسائل کی بات گشت شروع کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے ابتداءً صرف آپ کو تصور دینے کے لیے کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں
وہ چیز ذبح کی جانی چاہیے، قربانی کی جانی چاہیے جو بندے کو خود پسند ہو۔ سال بعد قربانی آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں میں ہم اس کو ایک قسم کا قرض سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں، کہ ویسے ہم بے شمار پیسے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں میں میرا حصہ قربانی کا ہو جائے۔ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے، رب قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھ کر قبول کریں گے، اجر بھی دیں گے۔ لیکن جو شریعت کہتی ہے، جو ظاہری اسباب کہتے ہیں، وہ تو یہ کہ قربانی بندے کا محبوب ترین مال ہونا چاہیے۔ جو بندے کو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے۔ تو قربانی کی تعریف کیا ہے، اسی سے میں مسائل ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جاؤں گا، اس کو سمجھیے گا۔ قربانی کہتے ہیں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانور کو مخصوص اوقات میں اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرنا۔ تین چار چیزیں اس تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہی سے میں آپ کو مسائل سمجھاؤں گا۔ تو اس کی تعریف پھر سن لیجئے کہ مخصوص جانور مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ تین چیزیں اس میں قابل غور ہیں تعریف میں، جو میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ مخصوص جانور، پھر میں نے کہا مخصوص شرائط، پھر میں نے کہا مخصوص اوقات۔ تو شرائط کی بات اس میں میں مسائل سب سے آخر میں بیان کروں گا، اس میں مسائل تھوڑے زیادہ ہیں۔ تو پہلے مخصوص جانور کی گفتگو کر لیتے ہیں کہ مخصوص جانور کس کو کہتے ہیں۔ حلال جانور کو اگر ذبح کیا جائے، صدقہ کیا جائے، عام صدقہ، تو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ لیکن قربانی کے لیے ہر حلال جانور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی کے لیے کچھ مخصوص جانور ہیں، ان جانوروں کو ہم اگر قربانی کریں گے تو تب قربانی ہماری ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سے اگر کوئی بندہ مرغی ذبح کرنا چاہے اللہ کے راستے میں کہ میں قربانی کرتا ہوں، تو نہیں ہوگی، کیونکہ مخصوص جانور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں نا کہ ہرن کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے تو میں ہرن کو ذبح کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخصوص جانور نہیں ہے۔ قربانی کی تعریف میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا ہے کہ مخصوص جانور ہو۔ تو مخصوص جانور کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بکرا بکری، یہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکرا بکری ایک جیسا ہی ثواب ہے، نر اور مادہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکرا بکری، اس کے بعد آتا ہے دمبا بھیڑ، یہ بھی مخصوص جانور ہیں قربانی کے، بکرا بکری کی جنس میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر آئے تو بیل گائے، نر اور مادہ دونوں کی قربانی ہوگی۔ اسی کے جنس میں آتا ہے بھینس اور بھینسا، ان کی قربانی بھی ہوگی، یہ بھی مخصوص جانور ہیں۔ اب تک چار جانور میں نے آپ کے سامنے مخصوص رکھے ہیں کہ بکرا بکری، بھیڑ اور دمبا، بیل گائے، بھینس اور بھینسا۔ بیل گائے کی نسل سے بھینس اور بھینسا ہیں، ان کے تابع ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل بھی جب بیان کیے جاتے ہیں تو جو بیلوں اور گائے کا نصاب ہوتا ہے وہی بھینس اور بھینسے کا ہوتا ہے۔ تو یہ بکرا بکری، بھیڑ دمبا ان کی نسل سے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جانور جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں وہ اونٹ اور اونٹنی ہیں۔ یہ 8-10 جانور بنتے ہیں، 3 قسمیں بنتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ مخصوص جانور ہیں۔ ان کو اگر مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص اوقات میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ قربانی بنتی ہے۔ اس کا ثواب بندے کو قربانی کا ثواب ملتا ہے، جس کے ثواب کے لیے ایک حدیث پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے آپ کو سنا دی تھی۔ اب ان کی اندر، یعنی جانوروں کے اندر بھی اور زیادہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر بکرے بکری کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، ہر بیل گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اندر عمر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک خاص عمر ہوگی تو تب جا کر آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اگر اس عمر سے کم میں آپ نے ذبح کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں اس کی مثال، اگر آپ ایک ایسا جانور ہے جو سال سے کم ہے، 1 منٹ بھی کم ہے، اس کو ذبح کر دیں، بکرا موٹا تازہ ہے، بہت اس کے اندر گوشت بھی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ
عمر کے لحاظ سے تھوڑا کم ہے، 1 منٹ ہی کیوں، 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ کم ہو، وہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہوگا، اس سے بندے کی قربانی نہیں ادا ہوگی۔ تو اس کے لیے عمر کا تعین ہونا ضروری ہے۔ تو عمروں کا تعین بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ بکرا بکری اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ دمبے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے بھی ہوں، لیکن شرط یہ رکھی گئی ہے کہ موٹے تازے ہوں، کہ دور سے دیکھنے والا بندہ انہیں دیکھے تو اسے سال کے نظر آئے، وہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانوروں میں آئے تو بیل، بھینس، بھینسا، گائے، ان کے لیے 2 سال کی شرط ہے۔ اس سے بڑے جانوروں میں آئے تو اونٹ اور اونٹنی کے لیے 5 سال کی شرط ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ان مخصوص جانوروں کے لیے اور مخصوص شرط رکھی ہے کہ عمریں اگر ان عمروں سے کم ہوں گے یہ جانور تو قربانی نہیں ہوگی۔ عمروں کا حساب کیسے کرنا پڑے گا؟ یہ قمری لحاظ سے ہوتا ہے، چاند کے لحاظ سے ہوتا ہے، قمری مہینوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، انگریزی لحاظ سے نہیں ہوتا، انگریزی مہینوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دے کر میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں کہ اگر کسی بندے نے گھر میں بکرا رکھا ہوا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو دوپہر یعنی 12 بجے وہ بکرا پیدا ہوا، اب 10ویں ذی الحجہ کو اس کا سال تو مکمل ہوگا قمری لحاظ سے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ انہوں نے 12 بجے سے پہلے ذبح کر دیا تو اس بکرے کی عمر پوری نہیں ہوئی، 12 بجے ہی جا کر اس کی عمر پوری ہوگی، اس کے بعد اس کو قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، پہلے نہیں ذبح کیا جا سکتا۔ ہر جانور کے لحاظ سے یہی مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اب جہاں ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب بھی کوئی جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے نا تو ہمارے ہاں بہت زیادہ جس بات پہ توجہ دی جاتی ہے وہ مسئلہ بھی کلیئر کرتا چلا جاؤں، شاید آپ کے لیے یہ اجنبی ہو لیکن اصل مسئلہ تو وہی ہے نا کہ جو شریعت میں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جانور تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی دوندا ہے یا نہیں، یہی سوال ہوتا ہے ہر کسی سے، اور اکثر منہ اس کا کھول کر تلاش کے دوندا ہے یا نہیں۔ دوندا کہتے ہیں کہ وہ جانور جو دودھ کے دانت پھینک دے اور اس کے دوسرے دانت آئے ہوئے ہوں، تو دو ہوں گے تو دوندا ہوگا، 4 ہوں گے تو چوگا ہوگا۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری توجہ اس جانب ہوتی ہے کہ دوندا ہے یا نہیں۔ تو شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں، دوندا ہونا قربانی کے لیے شرط نہیں ہے، قربانی کے لیے شرط ہے عمر کا پورا ہونا۔ یہ مسئلہ میں نے کہا تھا کہ میں بیان کروں گا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اجنبی لگے گا کہ یہ مسئلہ کس طرح، حالانکہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ دوندا ہونا شرط نہیں ہے، سال کا پورا ہونا شرط ہے۔ پھر زیادہ توجہ کیوں ادھر کی جاتی ہے تو وہ وجہ بیان کر دوں۔ حالات ہمارے ایسے نا کہ ہم چیز بیچتے ہیں، گاہک کو کبھی بھی سچ نہیں بتاتے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ پہلے دور کے مسلمان تھے جو سچی بات کیا کرتے تھے، آج تو ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا ہم کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے اب، خصوصاً بیع شراب میں۔ اس لیے دوندا ہونا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بکرے بکری کی بات کر دوں، بکرا بکری اگر سال سے کم ہوئی ہے تو وہ دانت کبھی نہیں گرائیں گے، سال سے زیادہ ہو کے دانت گرا سکتے ہیں لیکن سال سے کم دانت کبھی بھی نہیں گرائیں گے۔ کوئی بھی بکرا بکری آپ لے لیں، وہ 1 سال 2 مہینے میں دانت گرا سکتے ہیں، 4 مہینے میں گرا سکتے ہیں، 1.5 سال میں گرا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں نا کہ سال سے 1 لمحہ پہلے گرا دیں گے، نہیں گرا سکتے۔ یہ صرف تسلی کرنے کے لیے کہ جو گاہک بیچ رہا ہے اس کی بات پہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہم دوندا ہونا دیکھتے ہیں۔ یہی حال بڑے جانور کا ہے۔ گائے بیل جنہوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے کہ 2 سال سے پہلے گائے بیل کبھی دانت نہیں گراتے، 2 سال کے بعد گرائیں گے، 2.5 سال میں گرائیں گے، 2.25-3 سال میں گرائیں گے، لیکن 2 سال سے پہلے نہیں گرا سکتے۔ تو یہ صرف عمر پکی کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ واقعی عمر پوری ہے یا نہیں۔ اسی لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے گھر میں جانور رکھا ہوا ہے، خود رکھا ہے اس نے، اور اسے پتہ ہے کہ قمری لحاظ سے اس کا سال پورا ہو گیا ہے، بکرا بکری ہے، اس نے 1 دانت بھی نہیں گرایا، وہ قربانی کر سکتا ہے کیونکہ عمر پوری ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قربانی کے جانور کے لیے دوندا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ تو یہ جانور ہو گئے مخصوص۔ اب دوسری شرط تھی وقت کا بھی مخصوص ہونا۔ میں نے قربانی کی تعریف میں یہی کہا نا کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں
مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، اس کا خون بہانا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ تو یہ مخصوص اوقات کون سے ہیں؟ یہی جانور اگر آپ بکرا لے لیں، پورا ہے، عمر کے لحاظ سے بھی، شرائط بھی اس میں ساری موجود ہیں، لیکن اگر آپ 9ویں رات کو ذبح کر دیں تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ مخصوص وقت نہیں ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، شہر میں آپ نے صبح کی نماز پڑھتے ہی ذبح کر دیا، ابھی عید کی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا، عید کی نماز پڑھی بھی نہیں گئی، آپ نے ذبح کر دیا، قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ مخصوص وقت نہیں ہے۔ تو قربانی کے لیے مخصوص وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مخصوص وقت کیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو اس کا وقت شروع ہوتا ہے قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کا، اور 12ویں کی سورج غروب ہونے تک 2 راتیں اور 3 دن بنتے ہیں۔ پہلے رات کے اندر قربانی کرنا یہ مکروہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب مکروہ نہیں ہے۔ مکروہ اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو ذبح کرنے والا کوئی صحیح رگیں ذبح کر سکے، تو اس لیے مکروہ تصور کیا جاتا تھا۔ آج کل تو کرکٹ میچ ہوتے ہیں، اتنی لائٹنگ ہوتی ہے، اس لیے آج کل لائٹنگ کا بندوبست ہے، تو اگر کوئی رات کو بھی قربانی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی کراہیت نہیں ہے۔ تو 2 راتیں اور 3 دن ہیں۔ اگر کسی بندے نے 12ویں کے سورج غروب ہونے تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کیا تو اب اس کو وہ جانور ذبح کر کے صدقہ کرنا پڑے گا، سارے کا سارا گوشت کھلانا پڑے گا، لیکن قربانی کے وجوب کا اسے گناہ ضرور ہوگا۔ اب اس کا وہ قربانی کا جانور واجب رہ گیا ہے، کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں کہ شہر میں بے شمار جگہ پہ مساجد میں عید ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ بندے کی جس جگہ وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے مسجد میں بھی عید ہو گئی ہو یا نہیں، یا اس نے عید پڑھ لی ہے یا نہیں، یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر جہاں وہ عید پڑھتا ہے وہاں عید بعد میں ہے، شہر میں کسی ایک جگہ بھی صحیح العقیدہ سنیوں نے عید کی نماز ادا کر دی ہے تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے، پھر بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ وہ عید نہ پڑھے گا تو وہ سنت کا تارک ہوگا، وہ اس کا گناہ علیحدہ ہے، لیکن واجب اس کا ادا ہو جائے گا۔ بعد میں پڑھ لے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی ساتھ۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے پڑھی ہوئی ہو، ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ شہر میں کسی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو، وہاں سے پھر وہ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ قربانی کے اوقات ہیں۔ اب تیسری چیز جو میں نے آپ کو قربانی کے اندر تعریف میں کہا تھا، مخصوص شرائط۔ شرائط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ عمر کے لحاظ سے تو میں نے پہلے اس کی مخصوص جانور میں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ عیوب بے شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو تھوڑے سے وقت میں 1 گھنٹے میں بھی نہیں بیان کیا جاتا، ہر کچھ جانور کے اندر عیب علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ تو اگر کسی کو اس وقت پتہ چلے، جانور خرید لیا ہے کہ یہ عیب ہے، تو پھر تسلی کرنے کے لیے فون کے ذریعے وہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ عیوب بے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں میں قاعدہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ عیب سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایسا ہو کہ جس میں سے اس کے کسی عضو کی منفعت ختم ہو گئی ہو، نفع ختم ہو گیا ہو، اور ساتھ ہی اس عضو کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حسن میں بھی فرق آیا ہو، یہ عیوب بنتے ہیں۔ ایسے عیب والا جانور پھر قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ جیسے میں اس کی منفعت کا مثال دے دوں کہ کسی قربانی کے جانور کی آنکھ چلی گئی ہے، کانا ہو گیا ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا تھن خراب ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، اس میں دودھ نہیں آ رہا، منفعت ختم ہو گئی ہے۔ منفعت کہتے ہیں نفع کو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، جہاں جڑ سے اکھڑنا ہے، بعض لوگ سینگوں کو اوپر سے ریتی مارتے ہیں نا خوبصورت کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جڑ سے اکھڑے، اگر پیدائشی طور پر بھی سینگ نہ ہو تو تب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن ہو اور جڑ سے اکھڑ جائیں تو پھر جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کان اگر اس کا 2.5 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، پیدائشی کان نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دانت اس کے اگر ٹوٹ گئے ہیں، یا اتنا کمزور جانور ہے، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی ہے تو قربانی عیب پیدا ہو گیا ہے جانور، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا اتنا کمزور لاغر ہے کہ آپ منڈی سے لائے،
گاڑی سے اتارا تو وہیں بیٹھ گیا، اس کے بعد آگے جا ہی نہیں سکتا، تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ منفعت اور اس کا حسن، یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ اس کے اس جانے کی وجہ سے منفعت یا حسن ہے یا نہیں، تو اگر یہ چلا گیا ہے تو پھر جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک میں نے آپ کو بڑا ایک کلیہ قاعدہ بتا دیا ہے۔ باقی میں نے ابتداءً کہا کہ اس سلسلے میں مسائل اتنے ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، تو وہ ایک وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ذہن کا رکھ لیں کہ چھوٹا جانور بکرا، بکری، دمبا، یہ ایک بندے کی طرف سے ہے، ایک بندہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ بڑے جانور میں بیل گئے ہو، بھینس بھینسا ہو یا اونٹ اونٹنی ہو، ان میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سارے صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، کوئی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ نہ ہو، کوئی مرزائی نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، گوشت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک نے یہ کہا کہ میں تو بھائی گوشت کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو ایسے بندے کو اگر شامل کر لیا گیا تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جب اکٹھا کریں نا مل کے 7 بندے، تو وہاں سارے صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، سب کی نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، قربانی کی ہونی چاہیے۔ پھر جب اس میں 7 حصے کریں نا، تو 7 کے 7 حصے تول کر برابر برابر تقسیم کریں۔ اس میں اگر کوئی بندہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر دے بھی ٹھیک ہے، جس کو کمی پیشی آ گئی دوسرے کو معاف کر دے گا، بندہ نہیں معاف کر سکتا، یہ رب کا حق ہے، یہاں بندے کو دخل ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہہ دیا جائے کہ فلانے کو پے دے دیتے ہیں، فلانے کو سری دے دیتے ہیں تو اس کو گوشت کم دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سب کو کاٹ کر جو جو گوشت کھانے کے لائق ہے اس کو کاٹ کر ان 7 حصوں میں اکٹھا کر کے پھر اس کو 7 حصوں میں تول کر ہر بندے کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہے، وہ سارا ان کو دے دے، تقسیم کر دے، سارا گھر لے جائے، سارا 3 حصے کر لے، یا وہیں پہ بانٹ کر چلا جائے، یہ پھر اس بندے کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جب قربانی اکٹھی ہوگی تو اس میں یہ ضرور ہے۔ اب آخر میں چونکہ 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے، مسائل انشاءاللہ باقی جو رہ گئے ہیں وہ عید کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ عید کی نماز ایک تو 6 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز، عید کی نماز 6 بجے ادا کی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ کہ ان ایام میں تکبیر تشریق کہنی پڑتی ہیں، تو 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے، یعنی منگل والے دن صبح کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جماعت کے ساتھ ہوں تو تب بھی بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یہ ہر بندے پر، نمازی پر واجب ہے۔ اس میں نہیں کہ صرف امام نے لا الہ پڑھ دیا تو باقی خاموش رہے، یہ واجب ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں چلے گا کہ فلانے کی نماز کو خطرہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں تو یہ ہوتے ہیں نا جی ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ واجب ہے، وہ تو مستحب ہے، یہ وجوب ہے، ہر کسی کو پڑھنا ہے۔ تو اگر اکیلے میں بھی پڑھے تو تب بھی گھر میں فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اونچی آواز میں پڑھ لے، یہ واجب ہے، 3 مرتبہ مستحب ہے۔ تو یہ بھی 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13ویں کی عصر تک، 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی عصر تک یہ تکبیر تشریق ہر بندے کو کہنی ہے اور ہر بندے پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔